کیا کارنامہ تھا اس کے ایک اس وقت کے وار ہیرو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مسعود اسلم صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. 9 دسمبر 1971 کدھر تھے آپ؟ بہت شکریہ ارشد شریف صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. 9 دسمبر آج سے 50 سال پہلے بہت یادیں وابستہ ہیں، پر اس سے پہلے کہ میں 9 دسمبر کی بات کروں، میں لڑائی پاکستان کی جو مغربی سرحد پہ شروع ہوئی تھی آن دا ویسٹرن فرنٹ، اٹ واز آن دا نائٹ 3rd-4th December 1971. میں خود جو تھا 47ویں پی ایم اے لانگ کورس میں، ہم لوگ 13 نومبر 1971 کو پاس آؤٹ ہوئے تھے. تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ ابھی مشکل سے ہمارے کمیشن لیے ہوئے 20-21 دن ہوئے تھے کہ ہمیں لڑائی کے بیچ میں شامل ہونا پڑا. اور اس وقت آپ ایک لیفٹیننٹ تھے؟ میں 2nd لیفٹیننٹ تھا. 65 میں بھی جو مین آپریشن گرینڈ سلیم جو لانچ ہوا تھا، وہ سب سے پہلی فیز اس میں اس چھم سیلینٹ کو ہی سیکیور کیا گیا تھا. اس کے بعد توی پار کر کے پھر یہ جوڑیاں اور اخنور کی طرف گئے. 71 میں بھی اس ہندوستان کو پتا تھا کہ اگر پاکستان نے یہ سیلینٹ لے لیا تو پھر توی پار کر کے یہ دوبارہ اخنور کو تھریٹن کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ 3 دسمبر کو موو کر گئے؟ ہم 1 دسمبر کی آرڈر ملا. 2 اور 3 دسمبر کی رات کو ہمارا اور آرمر والوں کا ایک جگہ پہ آگے اسمبلی ایریا میں ہم لوگ اکٹھے ہوئے. تو 2-3 کی رات کو وہاں ہم رہے. 2 کو صبح مطلب 1-2 کی رات کو نکلے. موومنٹ رات کو ہوئی. سارا دن جو ہے وہ کور میں رہے کہ پتہ نہ لگے. جو خوبصورت بات تھی، جنرل افتخار جنجوعہ تھے جو کہ 23 ڈویژن تھا پاکستان کا، جس کو یہ offensive کا ٹاسک ملا تھا. اور جنرل افتخار جنجوعہ جو تھے وہ 65 کے بھی وہ ہلال جرأت تھے. تو لہذا ان کا پلان جو تھا انہوں نے 65 سے مختلف کیا. 65 میں پاکستان نے نیچے سے ساؤتھ سے آرمر offensive شروع کیا اور اسٹریٹ اوے دریا توی کو پہلے دن ہی انہوں نے سیکیور کر لیا. انڈینز کا بھی یہی خیال تھا کہ جب جہاں رستہ کم ہو وہیں سے ہوگا. پاکستان نے بھی تھوڑا سا انہوں نے ڈسیپشن کیا. تو وہ انڈینز نے جو تھا اپنا سارا جو ڈیفینسو پلان تھا وہ نیچے ساؤتھ میں جو منور جگہ ہے ادھر انہوں نے اپنا بیس کیا کہ ادھر آئیں گے. آرمر بھی وہاں پہ دی انہوں نے، اور ایک پورا آرمر اسکواڈرن جو تھا وہ اس سیلینٹ کے بیچ میں وہ لے آئے تھے. اور GHQ کے پلانز بھی یہی تھے کہ اسی سائڈ سے جانا ہے، تو جنرل افتخار جنجوعہ نے پلانز چینج کیے؟ نہیں چینج نہیں کیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 65 کے پلان تو یہ تھے. اس نے 71 میں اپنے نئے پلان بنایا کہ یہاں ڈسیپشن رکھیں گے، ادھر وہ انتظار کرے گا. دوسری اپروچ تھی سینٹر میں جو کہ مین ڈسیپشن کے لیے موومنٹ بھی کی گئی. ڈسیپشن کے لیے موومنٹس بھی کی گئی. اس نے ایک آرمر اسکواڈرن کو جو سا تھا وہ اس علاقے میں گجرات اور ٹانڈا روڈ ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو وہاں پہ اس نے ایک اسکواڈرن کو ادھر پہلے بھیجا. اور اسے پبلک بھی کیا گیا تاکہ انڈینز کو نظر پتہ آیا، لگے. انڈینز کو نظر آیا کہ جی یہ ادھر کنسنٹریشن کر رہے ہیں تو لازمی وہی پلان دوبارہ انفولڈ ہوگا جو کہ موسٹ لائکلی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے چیز. سینٹر میں بھی اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ جو اوپر کی طرف ہلز جو سی ہیں تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں، بروکن گراؤنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، وچ از ناٹ اے ٹرو آرمر کنٹری. تو وہ اس نے اپنا پلان یہ بنایا کہ اس دفعہ میں اوپر سے جاؤں گا اور سیدھا جو ہے مین. اور یہ والا راستہ مشکل تھا، تھوڑا ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ٹیرین تھی. تو اس کے لیے انہوں نے انڈینز نے کیا کیا تھا، اپنی بارڈر پوسٹ بنائی تھی. اس نے پورا ایک بریگیڈ جو تھا، عام حالات میں یہاں پہ BSF کی یونٹ ہوتی تھی، ایک ہی یونٹ ہوتی تھی جو کہ پورے اس علاقے کو کور کرتی تھی. لڑائی سے پہلے انڈینز کو اپنی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس میں پورا انفینٹری بریگیڈ جو ہے 191 بریگیڈ جو تھا اس کو بھی ادھر لانچ کر دیا، جنہوں نے آ کے ڈیفینسو پوزیشن BSF کو ادھر سے اٹھا کے پیچھے پہاڑوں میں لے گئے دریا کی پچھلی سائڈ پہ. اور یہاں پہ انہوں نے اس بریگیڈ کی 3 یونٹیں تھیں جن میں ایک گورکھا ریجمنٹ تھی، ایک آسام کی یونٹ تھی اور ایک 6 انفینٹری تھی. تو یہ تینوں یونٹیں جو تھیں ان کو انہوں نے اس میں اس حساب سے لگایا کہ یہ سینٹر اور جو ساؤتھ ہے اس کو وہ کور کریں. تو ہمارا آپریشن ساری طرف تھا. اس نے پہلی رات کو انہوں نے 2 بریگیڈز کے ساتھ انہوں نے برج ہیڈ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک پہلے برج ہیڈ نہیں بنے گا آگے. تو ایک بریگیڈ نے جس میں سے آرمر نے جانا تھا وہاں انہوں نے برج ہیڈ بنا لیا.
اس برج میں رات 3-4 کی رات کو ہم آرمر کے ساتھ اندر انڈکٹ ہو گئے. 4 کی صبح کو وہاں سے ہم نے کوٹ جیمل سے بریک آؤٹ کیا. سو وین وی اسٹارٹیڈ آف آن دا 4th مارننگ, تو ایک آرمر اسکواڈرن تھا, بریو اسکواڈرن تھا ان کا, اور ہم ہماری کمپنی تھی ان کے ساتھ ہم چلے, اور دن کو 10-10:30 بجے تک ہم ایک گاؤں آتا ہے کمالیہ چھپر, وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد پھر آگے پہاڑیاں آتی ہیں. ٹینکس اس وقت پھر اس کے بعد ہم سے آگے نکل گئے اور بڑی اسپیڈ سے گئے. تو منڈیالہ ساؤتھ پہ وہاں پہ آ کے پہاڑی ختم ہوتی ہے. دن کے 11 بجے قریب ہمیں ابھی بھی میرے سامنے آنکھوں کے ہمارا ٹروپ جا رہا تھا, اور سامنے انڈینز نے اپنے لگائے ہوئے تھے, ٹینکس بھی تھے ان کے اینٹی ٹینک میزائلز بھی تھے, اور ان کے پاس اینٹی ٹینک ویپنز بھی تھے. ادھر فائر ہوا اور 3 میں سے 2 ٹینکس ان براڈ ڈے لائٹ ہٹ ہوئے, بیکاز اوپن میں تھے. ان کو تو پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں سے فائر آیا ہے, لیکن پچھلے نہیں رکے, وہ پھر گئے, پھر ہٹ ہوئے. اس دن وی لاسٹ اباؤٹ 4-5 ٹینکس. اس وقت آرمر جو تھی وہ پھر سائڈوں پہ ہوگی کہ مینوور کر کے کس طرح اس کو ہم کلیئر کریں. ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں سی او بھی ہمارا آ گیا, ایک کمپنی تھی, تو سامنے پہاڑی سے فائر آ رہا تھا ریج لائن سے. لیفٹ سائڈ سے پہاڑی ایسے چلتی آتی تھی, پوری سیمی سرکل میں سامنے آتی تھی. تو ایک کمپنی تھی, میرے کمپنی کمانڈر کو کہتے ہیں دن کے 11:30 بجے کہ بھئی اب تو انفینٹری کلیئر کرے. میں کہا جی ٹھیک ہے, لیکن سپورٹ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے, فائر سپورٹ دس دیٹ, وہ بات ہوئی. ہم وہ باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں ایک اور کمپنی کمانڈر ہمارا جو تھا پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا. تم کدھر؟ وہ پہلے اس کا کام تھا کہ جب وہ برج ایڈ میں آئے تھے تو ٹینکوں کو جو رستہ دکھانا ہوتا ہے اس کو کراسنگ کنٹرول آرگنائزیشن ہے. وہ کراسنگ کنٹرول آرگنائزیشن کا کم نہیں تھی, اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں تھا. لیکن جذبہ جو ہوتا ہے آدمی کا, وہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو تھا اپنی کمپنی کے پیچھے آ رہی ہے, وہ خود دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اس نے کہا جی یہاں پہ رک کے فائر ہوا, ٹینک ہٹ ہوئے, مجھے خبر مل گئی ہے تو میں تو آ گیا ہوں, بتائیں. تو سی او کہتا ہے لو جی اب تو عیاشی ہوگی, اب تو 2 کمپنیاں یار, اب تو اٹیک کرو, تم رائٹ فارورڈ ہو گئے, تم لیفٹ فارورڈ ہو گئے, ایف یو پی بناؤ. ہم نے ایف یو پی بنانی شروع کر دی. اس کے بعد پھر دن کے وقت 12:30 بجے ہم نے, اور انڈین ہائر پوزیشن پہ تھے, ہائر الٹیٹیوڈ پہ تھے. پہاڑی زیادہ اونچی نہیں تھی, ریلیٹیو ڈسٹینس ہائٹ جو تھی یہ 30 فیٹ 40 فیٹ 50 فیٹ, اس سے زیادہ نہیں تھے. لیکن 40-50 فیٹ ان پلین جب آپ کو جانا ہو تو یو کین امیجن دی ٹائپ آف, اس پہ کتنا ایڈوانٹیج کس کا تھا؟ آپ کو پلین میں بیٹھے ہوئے تھے یا اوپر جو 40 ہم فیٹ نیچے تھے نا, وہ اوپر جو اوپر بیٹھا ہوگا اسی کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ویزیبل تھے آپ لوگ ایز ٹارگیٹ؟ تو بہرحال انہوں نے ہمیں ادھر سے آرٹلری فائر آنی شروع ہوگی, بٹ اینی ہاؤ ہمارا وہ تھا جو بالکل لیفٹ سائڈ سے جو تھی سامنے ہم گئے سیدھا, تو وہ تھوڑے وہ گھبرائے, انہوں نے ان کا فائر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا. لیکن جو لیفٹ والی, جب آپ موو کر رہے تھے آرٹلری فائر گر رہا تھا؟ آرٹلری فائر گر رہا تھا, سب کچھ تھا. جو کیسے موو ہوتا ہے کہ جب آرٹلری فائر آ رہا ہو اور آپ موو کر رہے ہو تو اس میں کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں؟ کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں. مطلب اس وقت دن کے 12:30 بجے دی فرسٹ کیجولٹی آف مائی یونٹ, میری جو میموری ہے, واز مائی بیٹ مین سپاہی محمد نواز. وہ موو کر رہا تھا, وہ بلکہ اس کو سنائپر کی ہٹ ہوئی. ہی واز ہٹ بائی اے سنائپر. کوئی بلٹ ایک اسٹریٹ اس کو آئی اینڈ ہی فیل ڈاؤن. ساتھ ہی اسپلنٹر بھی گرے لگے, دوسرے اور بھی زخمی ہوئے. لیکن وہ پہلا مجھے ایک دم انہوں نے بتایا, تو پہلا میرا ہماری یونٹ کا جو شہید تھا, میرا اپنا جو 10 دن 12 دن جو ہم نے گزارے تھے اس کے ساتھ, ہی واز دی فرسٹ پرسن ٹو لے ڈاؤن ہز لائف. بٹ اینی ہاؤ خیر, ہم نے وہ سلولی وہ ریج لائن جو تھی وی کوڈ سی, ہم نے اپنا رائٹ سائڈ پر کلیئر کر لیا. سامنے برج آ گیا, ان کا نظر آ رہا تھا. لیفٹ سے انہوں نے فیزز بائی فیزز جو تھے وہ سٹیجز میں ریج لائن کلیئر ہونی شروع ہوئی, اور وہ بائی اباؤٹ 4 o'clock. یہ ریج لائن کلیئر کیسے شروع ہوئی؟ یہ بادل تو نہیں تھے کہ ریج لائن سے بادل نہیں, کلیئر ایسے ہوتی ہے نا, جب آپ لوگ اوپر آ رہے تھے تو وہاں سے فائر تو آ رہا ہوگا, آتا ہے نا, تو وہ ہمارے وہ فائر کلیئر کیسے ہوا؟ یہاں سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہمارا حصہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ تھے نا, ہماری جب سامنے آ گئے تو ہم نے اپنے ویپنز, ہیوی ویپنز لگا کے ان بنکرز کی طرف فائر کرنا شروع کیا. جہاں سے فائر جب وہ رکتا ہے تو اتنا ڈسٹینس آگے ہو جاتا ہے. اس کو ہم فائر اینڈ موو کہتے ہیں. اینڈ دین دی پیپل گو آن گراؤنڈ اینڈ دین دے ٹیک پوزیشن
اینڈ دین ان کے پیچھے والے جو سے ہیں وہ آگے موو کرتے ہیں. تو وہ دن کو کوئی 4 بجے 4:30 بجے تک دی انٹائر ridge was cleared. And then the enemies counter attacks, fire. اس رات کو انہوں نے پیچھے سے بٹالین موو کی, دوسرا کیا. جنرل افتخار جو ہوا کہ یہ تھا کہ he was a very very dynamic commander. جو رائٹ سائڈ پہ ہم نے اٹیک کیا تھا پہلی رات کو, they were not able to succeed. تو اس نے ایک دم آرمر کو اور ایک اور بریگیڈ جو اس نے ریزرو رکھا تھا آگے, اس کو ادھر سے سوئچ کر کے ادھر ڈال دیا. اسی رات کو اس نے کہا کہ یہ بریگیڈ جو ہے 4A کے بریگیڈ جو تھا کہ یہ آگے پار جائے گا اور منڈیالہ سے پار جا کے دریا کے پار نیکسٹ بریجیڈ بنائے, اور پھر اگلی آرمر یونٹ بیچ میں انڈکٹ ہوگی, اینڈ دین دے ول گو اسٹریٹ فار پلامالہ. ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے جہاں سے کہ اسٹریٹ جوڑیاں اور اخنور کو رستہ جاتا تھا. تو ہم وہاں پہ ابھی شام کو پہنچے ہیں تو ہمارے پیچھے پیچھے ایک یونٹ, I met the CO, 13A کی یونٹ تھی, ان کے CO کرنل بشارت, I still remember, he met me, he said, یار مسعود ادھر آگے کیا ہے؟ میں کہا سر اس سے آگے تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, ہم یہاں پہنچے ہیں, اس سے آگے جو ہے وہ یہ ابھی وہ سامنے وہ برج ہے, اینڈ یہ پار ہے منور توی ریور جا رہی ہے, ادھر ایک ساتھ چھوٹا نالا تھا جس کے ساتھ یہ رج لائن تھی, دیٹ واز سکتو نالا, کہ اس کے ساتھ سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے ذرا گائیڈ کر دو یہاں تک. کچھ اس کے بندے آئے, پھر ان کے بندے واپس چلے گئے, وہ ریکی کرنے آئے تھے. رات کے 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد اس کی یونٹ جو سی ہے دے اسٹارٹڈ انفلٹریٹنگ. یہ یونٹ جو گئی پار, تو کمال یہ تھا کہ اتنا سرپرائز تھا ان کے لیے کہ ان کی 2 میڈیم, مطلب ایک پوری آرٹلری ریجمنٹ جو تھی وہ اپنی گن چھوڑ کے بھاگ گئے. دے ریچ دی گن پوزیشن, دے سیکیورڈ اٹ. یہ 3-4 اور 4-5 کی میں بات کر رہا ہوں. 5 تاریخ کو صبح بیچاروں کا اٹیک فیل ہو گیا, تو 5 کو ہمیں آرڈر مل گیا شام کے ٹائم پہ کہ نہیں آپ یہاں سے موو کریں, کیونکہ جو سینٹرل ایکسس تھا جو میں نے بتایا تھا یہاں پہ اٹیک ابھی نہیں ہوا تھا, کہ 4 پنجاب نے کیونکہ پہلا آبجیکٹو بڑا اچھی طرح سیکیور کیا ہے تو اس کو دوسرے فیز میں ڈال دیا جائے. تو اس نے پھر ہمیں نکالا اور ایک اور آرمر اسکواڈ ہمارے ساتھ دیا. تو پھر ایک اور بیچ میں سینٹر میں بوکن ہے جگہ, وہاں سے پوڑ اور برسالہ 2 انڈین پوزیشن تھیں, بوکن پوڑ اینڈ برسالہ. اس پہ ہم نے 6 تاریخ کی صبح پھر ہماری بٹالین جو سی تھی, میری کمپنی تو نہیں گئی, 2 کمپنیز اور جو تھیں, کیونکہ ہم پہلے میں فیز میں جا چکے ہوئے تھے, اب جو 2 نہیں گئی ہوئی تھیں ابھی تک ان کو پہلے لگایا اور ہم 2 پیچھے واپس گئے. اینڈ آن 6 we were then in Port and Barsala was secured. اسی دن پھر آگے انڈینز کا گیپ تھا, دی آرمر اسٹارٹڈ موونگ اہیڈ. اس دن پھر وہ جو رائٹ سائڈ پہ جو میں بتا رہا تھا, وہ جو گورکھا کی یونٹ کی جو منور اور رو تھا, وہ بھی 6 اور 7 کے کو وہ بھی کلیئر ہو گئے. اینڈ بائی اباؤٹ 7th ایوننگ منور اپنا توی ریور جو تھی اس کو لوگوں نے کر لیا, اور چھمب اٹ سیلف واز آلسو سیکیورڈ. 8 کو ہماری یونٹ کو پھر انہوں نے جھنڈا میں بلایا, اور دین ہی سیڈ کہ نہیں اب اسی یونٹ کو جو سا ہے, اور ساتھ ایک 10 بلوچ تھی جو کہ اس کی اپنے جی او سی کی یونٹ تھی. اس نے کہا یہ دونوں یونٹیں جو سی ہیں دے ول گو فار اکراس دا ریور توی, میک اے برج ہیڈ, اینڈ ایک اور 28 کیولری تھی کہ یہ اس میں انڈکٹ ہو کے اینڈ دس ول گو ٹورڈز پلاوالا. 9 تاریخ کو یہ جو اس وقت کا ٹائم ہے تقریباً 4:30 پونے 5 بجے جو ہے ہیلی کاپٹر میں وہ فلائی کر کے آ رہے تھے. He was constantly in the air or on the ground moving.